أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں. سورہ روم کی 23 نمبر کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. بہت ساری نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. کہ راتوں کا سونا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا ہے. ہم چونکہ اس کی قدر نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں سے اس کی قدر پوچھئے جن کو نیند سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے. راتوں کو کروٹ بدل کر کے رات گزار دیتے ہیں، نیند کے لیے ترستے ہیں. ان سے آپ نیند کی قدر پوچھئے کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے. آدمی جب دن بھر تھکا ماندہ رہتا ہے اور رات کو آ کر کے بستر پر لیٹتا ہے اور چند گھنٹے جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو دن کی پوری تھکاوٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر صبح جب اٹھتا ہے تو تر و تازہ حساس بشاش ہو کر کے پھر کاروبار کے اندر لگ جاتا ہے. اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، جو لوگ نیند سے محروم ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کتنی طبیعت بے چین رہتی ہے. چند گھنٹوں کے سونے کے لیے آدمی کتنا بے چین رہتا ہے کہ چند لمحے نیند اگر آ جاتی تھی تو کتنا اچھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے. اس سے نیند کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ نیند کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر، سورہ نبا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور بھی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو بطور نعمت بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت ایک ڈاکٹر کی تحقیق جو اس وقت مصر کے اندر زندہ ہے، اس ڈاکٹر کی تحقیق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس لیے میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی ہے، شاید تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے. اس ڈاکٹر کی تحقیق میں بیان کرتا ہوں. ڈاکٹر عماد فہمی جو مصر کا ڈاکٹر ہے، ماہر غذائیت، موٹاپے کا علاج کرتا ہے، وہ موٹاپے کے علاج کرنے کا ڈاکٹر ہے، وہ مصر کے اندر ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ پورے قرآن پاک کے مطالعہ کرنے کے بعد مجھ کو 3 چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو زندگی کا سکون اور آرام اور راحت چاہیے تو قرآن پاک کی 3 آیتوں پر وہ عمل کر لے، اس کو زندگی کی ساری خوشیاں اور ساری راحتیں اور سارے آرام اس کو میسر آ جائیں گے. 3 آیت، اگر 3 آیتوں پر وہ عمل کر دے تو انسان کی زندگی کے اندر جنت کی بہاریں اور جنت کے مزے آ جائیں گے. اور وہ ڈاکٹر عماد فہمی کہتا ہے 3 آیت کیا ہے؟ ایک آیت تو سورہ اعراف کی 31 نمبر کی آیت ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو. کھانا پینا اور حد سے تجاوز مت کرنا. آج کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ چربی والی چیز مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، ہارٹ کا مریض، دل کا مریض گوشت نہ کھائے. لیکن وہ ڈاکٹر عماد فہمی کہتا ہے ہر انسان کے لیے چربی دار چیز کا کھانا اور گوشت وغیرہ کا استعمال کرنا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے. انسانی صحت کا راز جو 3 آیتوں میں ہے، وہ ڈاکٹر فہمی کہتا ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو. کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانا پینا گوشت ہو، چاہے چربی دار چیز ہو یا اور بھی کوئی حرام چیز ہو، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. منع کس سے کیا ہے؟
حد سے تجاوز کرنے کو منع کیا ہے. کوئی چیز بھی حد سے زیادہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. چنانچہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت بھرپور ناشتہ کرنا چاہیے, دوپہر کے وقت تھوڑا کم کھانا چاہیے, اور رات کو بالکل معمولی کھانا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے برعکس, آج ہم دن بھر محنت کرتے, نہ تو ناشتے کا اہتمام کرتے, نہ تو دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرتے, رات کو دبا کر کے کھاتے. ہم جتنی ہماری تقریبات ہوتی ہیں, جتنے ہمارے فنکشن ہوتے ہیں, وہ سب راتوں کو ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب رات کو آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ کھانا زہریلا مواد پیدا کرتا ہے, پیٹ کے اندر جا کر کے زہریلا مواد پیدا کرتا ہے. اس لیے رات کو کم کھانا چاہیے, رات کو بالکل معمولی کھا کر کے آدمی کو آرام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا کہا ڈاکٹر, کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ, آدمی کو پیاس لگے نہ لگے, ہر انسان کو اوسط درجہ کم سے کم 3 لیٹر پانی پینا چاہیے. ہر انسان کو اوسط درجے میں کم سے کم 8 گلاس 24 گھنٹے میں پانی پینا چاہیے. یہ انسانی ضرورت کے لیے نہایت ہی شدید ضرورت ہے کہ آدمی 3 لیٹر کم سے کم پانی کا استعمال کرے. اور تیسری چیز جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر جو بیان کی گئی وہ نیند کے بارے میں کہا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پردے کی چیز بنایا اور دن کو کیا بنایا, معاش کا ذریعہ بنایا. لیکن ہوتا کیا ہے, آج امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے, مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, بڑے بڑے علماء اپنی تقاریر میں اور اپنے جو ہے اسپیچ میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا تقریباً 80% نوجوان راتوں کو جلدی نہیں سوتا. 2 بجے تک, 3 بجے تک, 4 بجے تک راتوں کو نوجوانوں کا جاگنا یہ ایک فیشن بن گیا ہے. رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنائی تھی, رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کا 80% تقریباً, آج کا نوجوان 80% تقریباً راتوں کو جاگتا ہے, اور جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سوتا ہے. یہ جو ہے قانون الہی کے خلاف بالکل بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو اس لیے بنائی تھی کہ ہم آرام کریں, رات اس لیے بنائی تھی کہ ہم راحت حاصل کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم سوتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے فاطمہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے, صبح کے وقت سویا مت کرو. ہاں اللہ ماشاء اللہ, بہت سارے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ صبح کو سونا حرام ہے, بہت سارے لوگ بیچارے جیسے شوگر کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, گردے کے مریض ہیں, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. انہی میں سے میں بھی اب ہو گیا ہوں کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. تو صبح کا سونا بہت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ سونا حرام ہے, لیکن بغیر کسی ضرورت کے صبح کے وقت سونا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. حرام نہیں ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے, رات بھر نیند نہیں آئی, کہ بہت سارے بیچارے لوگ راتوں کو کربٹ بدلتے رہتے ہیں, صبح کے وقت نیند آ جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو صبح کا سونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے, جو ضابطہ بنایا ہے, اس قانون اور اس ضابطے کے خلاف کرنے کی وجہ سے آج میں آپ سے اسی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ کالج میں آپ جائیے تو نوجوانوں کے چہروں سے رونق چلی گئی ہے. نوجوانوں کے چہرے بالکل بجھے بجھے رہتے ہیں. کیا بات ہے, تمہاری طبیعت خراب ہو گئی کیا, تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ بتاتے نہیں بس ایسے ہی ہے. حقیقت یہ ہے راتوں کو نہ سونے کی وجہ سے ان کے چہرے بالکل بجھے ہوئے ہیں, چہروں کی رونق ختم ہو گئی ہے, اور چہروں سے جو حساس بچہ چہرہ ہوتا تھا وہ چہرے کے اندر حساس بچاتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو سوئے نہیں ہم. صبح کو جب نیند پوری نہیں ہوئی تو چہرہ بالکل مرجھایا ہوا رہتا ہے, بجھا ہوا رہتا ہے. ماں باپ زبردستی ان کو اٹھا کر کے کالجوں میں, اسکولوں میں بھیجتے ہیں, راتوں کو جو ہے دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں. ہمارے نوجوان نسل چوراہوں پر, راستوں پر ادھر ادھر جب جائیے مسلم محلے میں ہمارے نوجوان نظر آتے. کافروں کے محلے میں آپ جائیے, وہاں آپ کو سونا نظر آئے گا. آپ جا کر کے دیکھیے, تجربہ کیجئے. اور مسلمانوں کے محلوں میں آپ جائیے,
आबाद, रात भर आबाद नजर आएगा वो मोहल्ला, और सुबह के वक्त कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए आराम राहत का जरिया बनाया था, हमने उसको जागने का जरिया बना लिया और फैशन का जरिया बना लिया, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों से चैन और सुकून और राहत चली गई। तो डॉक्टर फाहमी कहता है इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयतों पर अमल करने में है। एक तो वैसा जो मैंने कहा, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और हद से तजावुज मत करो, और हर इंसान के लिए पानी का पीना कम से कम 3 लीटर जरूरी है। इसी तरीके से रातों को कम से कम 6 घंटे सोना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को बगैर किसी उज्र के जागने से मना किया है। रातों को जल्दी सोया जाए, सुबह को जल्दी उठा जाए, रातों को जो है आदमी आराम करे, जिनको माश का जरिया तलाश करे। तो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया था, उस कानून के अमल न करने की वजह से हमारी जिंदगियों का चैन सुकून बिल्कुल गारत हो गया है। अब आप हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनको रात को नींद आई है, उसका चेहरा देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसके चेहरे में, और जो नहीं सोया है उसका चेहरा देखिए, बुझा बुझा नजर आएगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सूरह रूम की 23 नंबर की आयत में नींद को बयान किया है कि नींद कितनी बड़ी दौलत है, और नींद अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। नींद का आना भी अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ताला न चाहे तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, रातों को नहीं सोते, वो बेचारे करवट बदल करके रात गुजार देते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिस्तर पर जाते ही उनकी आंख बंद हो जाती है, 6 घंटे 7 घंटे सो करके सुबह तरोताजा होकर के उठते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोलियां खाते हैं, गोलियां खाने के बावजूद भी उसको नींद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, नरम बिस्तर है, एसी लगा हुआ है, फर्नीचर बेहतरीन है, लेकिन नींद से महरूम है। लेकिन बहुत सारे मजदूर किस्म के लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके रात को जाकर के कुछ भी नमक मिर्ची खाते, और जाकर के बिस्तर पर जैसे ही सोते हैं उसकी आंख लग जाती है, 6 घंटे 8 घंटे तरोताजा होकर के सुबह उठते हैं वो। तो अल्लाह ताला ने बतौर नेमत के नींद को बयान किया है। इसलिए जो है सुबह उठने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें सुलाया रात को, और रात को सुलाने के बाद हमें उठाया, और उसी की तरफ हमको लौट करके जाना है। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार होते थे तो दुआ पढ़ते थे, सोते वक्त भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जब बेदार होते थे जब भी आप दुआ पढ़ते थे। तो हम लोगों को भी चाहिए इस नेमत की कदर करें। नेमत के कदर न करने की वजह से अल्लाह ताला जब इस नेमत से महरूम कर देंगे, जब इस नेमत की हमें कदर मालूम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला